ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بنی اسرائیل کی قرارداد فرد جرم جاری ہے. انہیں یاد کروایا جا رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی پانی کے لیے. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حکم دیا کہ فلاں چٹان جو ہے اس پہ اپنا عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. ہر قبیلے نے جان لیا کہ اس کے پینے کی جگہ کون سی ہے، کون سا گھاٹ ہے جہاں اس نے پانی لینا تھا. 12 قبیلے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ہی چشمے جو ہے وہ عطا کیے تاکہ آپس میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو اور پھر جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ شروع ہو جائے، پانی پہ نہ لڑنا شروع کر دیں. کلوا واشربوا من رزق اللہ. حکم دیا گیا، ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق عطا جو کیا ہے اس نے، اسے کھاؤ اور پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اور وہ بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا. من و سلوت تسلسل سے آ رہا ہے. اب ظاہر ہے انسان کی یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ایک چیز چاہے کتنی ہی لذت والی کیوں نہ ہو، تسلسل سے اگر وہ ملتی رہے اور کوئی چینج نہ ہو، انسان جو ہے وہ طبعاً جو ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے، ذائقے بھی بدل کے کھانا چاہتا ہے. تب وہ اس رشت پر آ گئے کہ ہمیں ایک ہی کھانے پر اب صبر نہیں ہو رہا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا. تو اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض، زمین کی نباتات میں سے. من بقلیہا، کوئی تھوڑی سی ساگ ترکاری ہو، و قصائہا، کوئی جو ہے وہ ککڑی کی طرح کی چیز، و فومہا، لہسن جو ہے وہ فوم، لہسن کو کہا گیا. و عدسہا، کوئی دالوں وغیرہ سے ملتی جلتی. و بصلہا، جیسے پیاز ہے. تو یہ کھانے پینے کی وہ جو دنیاوی چیزیں کھایا کرتے تھے. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم میں مل رہی ہے اور تم اسے چھوڑ کر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی ادنا چیزیں ملیں. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. تو جاؤ کسی شہری آبادی میں جا کر کے آباد ہو جاؤ، جو کچھ تم چاہتے ہو وہاں تمہیں جو ہے وہ مل جائے گا جس کا تم سوال کر رہے. ظاہر زمین کی نباتات حاصل کرنے کے لیے تمہیں کھیتی باڑی کرنا پڑے گی، ہل چلانا پڑے گا، کوئی محنت کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے جو زرخیز زمین چاہیے. فلسطین کا علاقہ جو ہے یہ کہلاتا ہے ذریعہ اعتبار سے فرٹائل کریسنٹ آف مڈل ایسٹ، یعنی مشرق وسطیٰ کا جو بہترین علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ ہے، وہ فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ وہ سرزمین تھی جو عطا کی گئی. اور یہ سب سے پہلے جو ہے اریحا، جیریکو جسے کہتے ہیں، حکم ہوا کہ وہاں جا کر کے تم آباد ہو جاؤ. اور وہاں بڑے بظاہر ڈیل و ڈول رکھنے والے لوگ جو تھے وہاں آباد تھے. ان کا ذکر جو ہے سورہ مائدہ میں آئے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو اب تمہیں یہ چاہیے تو چلو جا کے ان سے جنگ کریں، انہیں وہاں سے نکالیں اور ہم آباد ہو. لیکن پوری قوم نے بزدلی دکھائی اور بیٹھ گئی. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی جو ان پر مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. ذالک، یہ اس لیے ہوا بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کرنا شروع کر دیا.
یہ مختلف صورتیں تھیں کفر کرنے کی کہ اللہ کی تعلیمات تو تورات کی موجود تھی لیکن اس پہ عمل نہ کرنا. ایک ہے انسان بالکل انکاری ہو جائے میں نہیں مانتا، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو کریں کہ ہم مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر عمل نہ کریں تو گویا عملی طور پر تو ہم نے انکار کر دیا بلکہ جھٹلا دیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد سے نکل گئے تھے، جو حدود اللہ نے مقرر کی تھی ان سے وہ نکل گئے. یہ صورتحال جو ہے وہ عملی طور پر ہوئی بنی اسرائیل کی. ان الذین آمنوا، اب یہ وہ آیت آئی جس کے لیے میں نے وہ تمہید کی تھی 5ویں رکوع کی کہ وہاں ایمان بالرسالت سامنے رکھا گیا اور وہ ہر جگہ پر اٹیچ ہوتا چلا جائے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. والذین ہادو، یا یہودی، والنصارى، یا عیسائی، والصابئین، یا صابی. من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و الم. یہ وہ آیت ہے جس سے بہت سے لوگ یہ دلیل اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہاں ایمان برسالت کا تو ذکر ہے نہیں، یہاں تو صرف کیا گیا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک عمل. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ نیک عمل کرے دنیا میں تو وہ اللہ کی بخشش کا حقدار ہو گیا. تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ لوگ بھی بخشش کے حقدار ہوں گے جو نفی کریں رسالت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام؟ یقیناً نہیں. اس لیے پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ ایمان بالرسالت کی دعوت بنی اسرائیل کو دی گئی، اور اب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اب ضروری ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو کہ نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی رسالت پر، اور پھر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. تو یہ بنیاد بنے گی آخرت کی نجات کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تم پر جو ہے وہ الٹا دیا تھا یا اوپر کھڑا کر دیا تھا، چھا دیا گیا تھا. یہ کوئی کیفیت ایسی ہوئی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورہ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا کہ 70 سرداروں کے ساتھ وہاں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ ایک کیسی کیفیت پیدا کی، ایسے محسوس ہوا کہ طور پہاڑ بالکل ان پر معلق ہو گیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یعنی تورات، اس سے مراد ہے اسے مضبوطی سے تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس نصیحت پر عمل کرو جو اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. جو احکام اس میں دیے گئے ہیں، جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ان پر عمل کرو، ان ہدایت پر عمل کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد پھر تم نے منہ موڑ لیا، اپنے عہد سے پھر گئے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اس پر بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم تو بہت خسارے میں پڑ گئے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلسل چشم پوشی یا ان کی طرف سے ابھی چھوٹ جو ہے مہلت ملتی رہی کہ ابھی بھی اپنے آپ کو درست کریں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور پھر تمہیں اپنے قوم کے ان لوگوں کا تو معلوم ہی ہوگا وہ جو سبت والے تھے، یعنی جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ان سے ہم نے کہہ دیا کونوا قردۃ، کہ جاؤ بندروں کی طرح ہو جاؤ، خاسئین، اور تم پر اللہ کی پھٹکار پڑتی رہے. یہ اصحاب سبت ایک بستی تھی جو مدین کے قریب، اور آج جہاں ایلات کی بندرگاہ ہے، اسرائیل کی بڑی مشہور بندرگاہ سے ایلات کہتے ہیں، اس کے دائیں بائیں یہ واقع تھی. وہاں یہ واقع ہوا تھا. کچھ مچھلی پکڑنے والے تھے. ہفتہ کا دن کیونکہ ان کے لیے ایسا، یعنی وہ چھٹی کا دن نہیں ہوتا، عبادت کا دن ہوتا ہے، جیسے ہمارے لیے جمعہ. یہ جو ہولی ڈے ہے یہ تصور بات کا ہے، یہ ہولی ڈے تھے، مقدس دن. تو اسے ذہن میں رکھیے کہ اس دن وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. یعنی اتنی پابندی ہوتی تھی کہ اس دن کسی کی خیریت پوچھنا بھی، کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی جو ہے وہ بھی دنیاوی کام سمجھا جاتا تھا اور اسے بھی سر انجام نہیں دیتے تھے. سارے کا سارا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں.
لیکن اس کے باوجود انہیں ہیل و بہانوں سے مچھلی کا شکار شروع کر دیا، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ اس سب کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور عذاب کیا نازل ہوا؟ ان کی یا تو شکلیں بندروں کی طرح کر دی گئیں، یا ان کی ہیبٹس ایسی کر دی گئیں کہ وہ خصوصیات جیسی کہ بندروں کی ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ گویا کہ اس طرح ہم نے ان کے اس انجام کو جو ہے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، وہ جو کہ واقعی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے کہا تھا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو قربان کر دو، ذبح کر دو۔ بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑے کی پوجا، یہ گوسالہ پرستی پتہ نہیں کہاں سے رچ بس گئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تاکہ ان کے ہاتھوں سے اس کے گلے پہ چھری پھروائی جائے، اور وہ جو تقدیس کا تصور ہے اس کا وہ ختم ہو۔ ایک جانور ہے، تمہارے لیے حلال کیا گیا کھانے پینے کے لیے۔ اب وہ پہلے ہی مرحلے پر کوئی گائے قربان کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا۔ لیکن جب انسان حجتوں پر حجتیں نکالتا ہے، بار بار جو ہے وہ کرنا چاہتا نہیں لیکن وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو اللہ بھی پھر ایسے اس طریقے سے کھینچ کے وہاں لاتا ہے کہ جو واقعتاً نہیں قربان کرنا چاہتے تھے اسی کے گلے پہ اللہ نے چھری پھروائی۔ اب انہوں نے حجتیں شروع کی۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، پہلی بات انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہو، گائے کو قربان کریں۔ قالوا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی جاہلوں سے باتیں کروں، تم سے ایسا تقاضا کروں جو اللہ نے نہ کیا۔ قالوا دع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے پہلے فرمائش یہ کی کہ ذرا اللہ سے پھر یہ درخواست کرو، پوچھو کہ کیسی گائے، کہ کچھ تفصیل ہمیں اس کی بتائے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حکم ہوا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچھیا ہی ہو، بلکہ عوام بین ذالک، اس کے بین ہو، یعنی اوسط عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، لہذا جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ پھر انہوں نے حجت کی، قالوا دع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کر اور بتا دو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ نے حکم دیا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ صفراء ایسا رنگ ہوتا ہے جو نہ بالکل پیلا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈن رنگ کی جو ہیں وہ سرخی مائل وہ گائے عمومی طور پر پائی جاتی ہیں۔ اگر یہی گائے جب پوری جوان ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں وہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ سج بن کے آتی ہیں، تو اس قسم کی جو ہے وہ گائے کی پوجا پرستش کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی جو ہے وہ یعنی سرخ اور پیلی وہ جو ملا جلا رنگ ہوتا ہے اس طرح کی ہونی چاہیے۔ فاقع لونہا تسر الناظرین، وہ نسل کے اعتبار سے بھی اچھی ہو اور ایسے شوخ رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے کا جی خوش ہو جائے، جس تم واقع کہتے ہو کہ کیا خوبصورت جانور ہے۔ قالوا دع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر اور پوچھ کے بتاؤ، یبین لنا ما ہی، کہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ اس کے متعلق کوئی تذبذب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ تو جو ہے وہ اشتباہ ہو گیا ہے، مشکوک سی بات ہے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً جو ہے ہم اس کا پتہ جو ہے وہ پا ہی لیں گے، ہمیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ کون سی گائے ذبح کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ پھر حکم دیا، قالا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی۔ گائے وہ بھی ہوتی ہیں جو حل میں جوت لی گئی ہے، اس طرح جو ہے وہ ان سے پانی نکالنے کے لیے کنویں کے گرد جو ہیں وہ رہٹ بھی چلائے جاتے تھے، مختلف کام، بار برداری کا کام بھی لیا جا رہا تھا۔ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ جو ہے زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ پانی کھینچتی ہو، یعنی کوئی کام اس سے نہ لیا جاتا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پھر وہ کہنے لگے کہ ہاں اب لگتا ہے تم نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا۔ قالوا الآن جئت بالحق، پھر انہوں نے اسے، یعنی وہ چاہتے تو نہیں تھے اسے ذبح کرنا، فذبحوها، لیکن انہوں نے پھر اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، جبکہ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اللہ کے حکم پہ عمل کریں، یعنی اپنی طبیعت کے خلاف اتنی حجتیں کر کے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے تک پہنچا دیا جس کی وہ خصوصی طور پر پوجا کرتے تھے۔ اب انہیں چھری چلانی پڑ رہی تھی اس کے گلے پہ۔
اور اسی کے ذریعے سے پھر بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا جس کی تفتیش جاری تھی کہ کون کون پتہ نہیں چلا تھا قاتل کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے گوشت کو استعمال کیا کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے جسم سے ٹکراؤ جو مقتول، وہ اٹھے گا، اس میں زندگی کے رمق آ جائے گی، وہ خود بتائے گا اس کا قاتل کون ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بتانے کے بعد پھر مر گیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ یاد کرو کہ جب تم نے ایک شخص کی جان لے لی تھی اور پھر اس کے بارے میں تم جھگڑ بھی رہے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو تم چھپا رہے ہو اسے کھول دیا جائے. قاتل کو وہ چاہتے تھے پتہ نہ لگے، اس لیے کبھی گڑمڑ ادھر ادھر جو ہے وہ تفتیش کو جیسے بھٹکایا جاتا ہے وہ کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تو چاہتا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ قاتل کون ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو حکم ہوا کہ مقتول کی لاش پہ اس میں سے ایک حصہ ٹکراؤ، یعنی گائے کا گوشت جو ہے وہ ٹکرا دو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام ہو. دو چیزیں ہو گئیں، ایک وہ معجزہ بھی رونما ہوا، اور دوسرے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس بھی دلا دیا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، اس کے حکم سے ہم نے یہ کیا. اللہ نے اس مردے کو کھڑا کر دیا جس نے خود بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، اور پھر وہ دوبارہ موت سے دوچار ہو گیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی اتنے جرائم کرنے کے بعد، اتنی اللہ کے حکم و دولیاں کرنے کے بعد آخر کار تمہارے دل پتھر ہو. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ایسے جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اشد، یعنی پتھر سے زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو وہ بھی ہوتے ہیں جو جن میں سے چشمے پھوٹ نہریں نکل پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پھٹتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر وہ بھی ہوتے ہیں جو خشیت الہی سے، جو اللہ کے خوف سے لرز کے گر پڑتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اللہ بغافل عما تعملون، اور جان لو اللہ تمہاری کرتوتوں سے، تمہارے اعمال سے غافل نہیں. اب یہ آیت نمبر 75 آ رہی ہے. دیکھیے مسلمانوں کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے کلمہ پڑھا، تورات اور انجیل کا ذکر آیا، تو خود بخود ایک تصور مسلمانوں میں قائم ہوا کہ اس دعوت پر سب سے پہلے لبیک اہل کتاب کو کرنا چاہیے. اور کچھ امیدیں بھی وابستہ ہوئیں کہ وہ تو پہلے سے جانتے ہیں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے. ان کے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، حضرت موسیٰ اور ان سے لے کے پیچھے تک تمام رسولوں سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سب واقف ہیں. تو ایک امید بن گئی کہ جیسے ہی ان کے سامنے دعوت جائے گی وہ فوراً کلمہ پڑھیں گے، ہمارے ساتھی بن جائیں گے. لیکن حالات کچھ اور تھے. ابھی مدینہ میں جا کر کے نازل ہو رہے ہیں سارے معاملات. اب مسلمانوں کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے کہ افتطمعون، اے مسلمانوں، یہ طمع سے ہے. تطمعون، طمع ہوتی انتہائی درجے میں ایک خواہش کے جو ہے وہ عمل درآمد ہونے کی تمنا دل میں پیدا ہونا، کہ تمہیں بڑی طمع یہ تھی کہ خواہش تھی کہ یہ سب سے پہلے ایمان لائیں. ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں. وَاتْقَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ وہ رہا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتا تھا، یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی. یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور وہ اللہ کا کلام سننے کے باوجود، خوب سمجھنے بوجھنے کے باوجود دانستہ اس میں تبدیلی کرتا تھا، تحریف کرتا تھا. یعنی وہ علم بھی رکھتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر بھی اسے بگاڑ کے اپنے مطلب کی باتیں جو نکالنے کی کوشش کرتا تھا. اس کے باوجود تم تمنا کر رہے تھے کہ یہ فوراً ایمان لے آئیں گے. یہ اپنے مفادات کے، دنیا کے اتنے اسیر ہو چکے ہیں کہ یہ آخرت کو چاہتے ہی نہیں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله